خدا باپ، خدا بیٹی اور خدا پاک روح کے نام میں آمین۔ میں ایک دفعہ پھر اپنے خداوند کا شکر گزار ہوں کہ آپ سب لوگوں کے ساتھ مل کر کہ مجھے مقدس مرکز کی انجیل کو پڑھنے کا، اسے سمجھنے کا اور اپنے دل میں اور اپنے دماغ میں نہ صرف جگہ دینے کا بلکہ اس پر عمل کرنے کا موقع بھی ملا ہے۔ مقدس مرکز کی انجیل ایک ایسی انجیل ہے جو سب سے پہلے کلیسیا کے ہاتھوں میں آئی، یعنی ہم اسے قدیم انجیل بھی کہہ سکتے ہیں، قدیم ترین انجیل بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ابھی جو دوسری اناجیل تھی جس میں مقدس مرکز رسول کی انجیل تھی، مقدس یونا رسول کی انجیل تھی اور مقدس لوکا طبیب کی انجیل تھی، ابھی تک وہ کلیسیا کے پاس موجود نہیں تھی۔ اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ابھی ان اناجیل کو یا تو لکھا جا رہا تھا یا ابھی یہ لکھی نہیں گئی تھیں۔ تو سب سے پہلی انجیل جو کلیسیا پڑھتی تھی وہ مقدس مرکز کی انجیل تھی۔ خداوند کا یہ بہت بڑا فضل تھا کہ جب باقی اناجیل لکھی جا رہی تھی تو ابتدائی کلیسیا اس انجیل کو، مقدس مرکز کی انجیل کو پڑھتی تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو کہاں پڑھا جاتا تھا؟ میرے عزیزو، سب سے پہلے تو اس انجیل کو سلیمان کے برآمدے میں ان لوگوں نے پڑھنا شروع کیا جو کہ ابتدائی کلیسیا میں اکٹھے ہوتے تھے۔ اس کے بعد 120 کی جماعت تھی جو کہ بالا خانے میں، جہاں پر کہ خداوند کا پاک روح ان پر نازل ہوا، وہاں پڑھی جاتی تھی۔ اس کے بعد جب کلیسیاں بنتی گئیں 3000 لوگوں نے، اور اس کے بعد اور بہت سے لوگوں نے جب خداوند کو قبول کیا تو ان کے ہاتھوں میں بھی یہ انجیل آئی۔ جہاں جہاں مسیحی لوگوں کو اکٹھے ہونے کا موقع ملتا تھا، وہ سیناگوگز بھی تھیں، اگرچہ یہودی سیناگوگز تھیں لیکن عبادت خانے جن کو ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن یہاں بھی کچھ سیناگوگز ایسی تھیں جہاں پر کہ ان مسیحوں کو اس کو پڑھنے کی اجازت تھی، لیکن بہت سی سیناگوگز جہاں پر کہ ان کو پڑھنے کی اجازت نہیں تھی تو وہاں لوگ اپنے گھروں میں پڑھا کرتے تھے۔ ابتدائی کلیسیا اپنے گھروں میں یا ان تمام جگہوں میں ایک بار روزانہ پڑھتی تھی اور یہ تقریباً 1 مہینے میں ختم ہوتی تھی۔ اس کے بعد یہ دوبارہ شروع ہوتی تھی۔ پھر خداوند کا فضل ان کلیسیاؤں پر ہوا اور اس کے بعد دوسری اناجیل جو ہیں وہ بھی آنا شروع ہوئیں کلیسیا کے ہاتھوں میں، اور انہوں نے خداوند یسوع مسیح کے فضل کو اور گہرے طور پر جاننا اور پہچاننا شروع کیا۔ آج ہم جب اس انجیل کو پڑھتے ہیں تو یاد رکھیے کہ یہ وہ انجیل ہے جو ابتدائی کلیسیا میں سب سے زیادہ پڑھی گئی۔ تو ہم بھی اس کلیسیا کے ساتھ مل کر بڑی عقیدت اور بڑے احترام کے ساتھ مقدس مرکز کی اس انجیل کو پڑھنا شروع کریں۔ اگر آپ لوگوں کے پاس بائبل مقدس موجود ہے تو آپ صفحہ نمبر 48 کھولیں، تعارف کو پڑھنا شروع کیجیے۔ بائبل سوسائٹی نے اس تعارف کو بڑے خوبصورت انداز میں موتیوں کی لڑیوں میں پرو دیا ہے، یعنی جیسے موتی پرو کر ایک لڑی بنتی ہے، بالکل اسی طرح سے ہم اس کا تعارف پڑھتے ہیں۔ یہاں کچھ یوں مرقوم ہے: مرکز کی معرفت انجیل اس بیان سے شروع ہوتی ہے کہ یسوع مسیح ابن خدا کی خوشخبری کا شروع۔ میرے عزیزو، میرا تو منہ ہی بھر جاتا ہے جب میں پڑھتا ہوں یسوع مسیح ابن خدا، تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ ہمارا خداوند یسوع مسیح ابن خدا ہے، یعنی خدا کا بیٹا ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ بائبل مقدس میں بہت سی جگہوں پر خدا کے بیٹوں کے بارے میں بڑے خوبصورت طریقے سے بیان کیا گیا ہے، جو میری اور آپ کی طرح انسان تھے، ان کو بھی خدا نے اپنے بیٹے ہونے کا حق بخشا۔ آئیے ہم تھوڑی دیر کے لیے دیکھتے ہیں پیدائش اس کا 6 باب، اس کی 2 آیت میں کچھ یوں مرقوم ہے: جب روئے زمین پر آدمی بہت بڑھنے لگے اور ان کے بیٹیاں پیدا ہوئیں، تو نمبر 2 آیت میں لکھا ہے: تو خدا کے بیٹوں نے آدمی کی بیٹیوں کو دیکھا کہ وہ خوبصورت ہیں، اور جن کو انہوں نے چنا ان سے بیاہ کر لیا۔ اس سے مراد تو یہی ہے کہ خدا کے بیٹے ہونے کا تصور ہمیں پیدائش کے پہلے ابواب میں بھی ملتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ خدا کے بیٹے کون تھے؟ یہ وہ ایماندار لوگ تھے جو خدا پر، یہوہ پر یقین رکھتے تھے۔ یہ ان ایمانداروں کی جماعت تھی جو سیت کی نسل سے تھے۔ اپنی بائبل کھولیے، پیدائش 4 باب اور اس کی 26ویں آیت میں کچھ یوں مرقوم ہے: اور سیت کے ہاں بھی ایک بیٹا پیدا ہوا،
اس کا نام اس نے انوس رکھا۔ اس وقت سے لوگ یہوہ کا نام لے کر دعا کرنے لگے۔ کلام کے اس حصے میں ہم پڑھتے ہیں کہ سیت اور اس کے بعد اس کی اولاد یہوہ کا نام لے کر دعا کرتی تھی۔ یہ وہی یہوہ کا نام ہے جو آج ہم بھی لیتے ہیں، اگرچہ ہم اسے باپ کہتے ہیں۔ اور انسان کی بیٹیوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو غیر ایماندار ہیں، یعنی وہ لوگ جو کہ خدا پر ایمان نہیں رکھتے۔ اور یہ نہ صرف انسان کی بیٹیاں ہیں بلکہ یہ انسان کی بیٹے اور بیٹیاں کہلاتے ہیں۔ خدا نے جب انسان کے بیٹے اور بیٹیوں کو جو اس پر ایمان لانے کے وسیلے سے خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن گئے تو خداوند ان کو بھولا نہیں، بلکہ خداوند نے ایک قوم کو چن لیا، بنی اسرائیل کو چن لیا، جب خدا نے انہیں اپنا پلوٹا بیٹا ٹھہرایا۔ ہم پڑھتے ہیں خروج 4 باب اس کی 22ویں آیت۔ یہاں موسیٰ فرعون کے سامنے خداوند کا یہ پیغام اسے دیتا ہے، جہاں کچھ یوں مرقوم ہے۔ 22ویں آیت میں لکھا ہے، اور تو فرعون سے کہنا کہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ اسرائیل میرا بیٹا بلکہ میرا پلوٹا ہے۔ خدا کا یہ وعدہ، جو کہ خوبصورت وعدہ اس نے بنی اسرائیل سے کیا، آج بھی بنی اسرائیل کے لوگ خدا کی نظر میں کچھ اسی طرح جانے اور پہچانے جاتے ہیں کہ وہ اس کے پلوٹے ہیں۔ مگر میرے عزیزو، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر بنی اسرائیل خدا کا پلوٹا ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ خدا کے اور بچے اور بچیاں بھی ہیں، یعنی کہ بنی اسرائیل کے اور بہن بھائی بھی ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں جو بنی اسرائیل کے علاوہ بھی اس کے بیٹے اور بیٹیاں کہلاتے ہیں؟ میرے عزیزو، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں۔ میرے عزیزو، آپ لوگوں نے یہ آیت کئی دفعہ پڑھی ہوگی، جو کہ مقدس یوحنا کی انجیل 1 باب اس کی 12ویں آیت ہے۔ یہاں کچھ یوں مرقوم ہے، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ بڑی تسلی کی بات ہے، یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ میرا دل تو بہت خوش ہو جاتا ہے جب میں اس آیت کو پڑھتا ہوں، تو یہ مجھے تسلی دیتی ہے کہ میں بھی خدا کا بیٹا ہوں۔ ایک اور بڑی خوبصورت آیت ہے جو مقدس متی رسول کی انجیل اس کے 6 باب کی 9ویں آیت ہے، جہاں کچھ یوں مرقوم ہے، اے ہمارے باپ۔ میرے عزیزو، یہ بڑا خوبصورت رشتہ ہے ان تمام لوگوں کا جو مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، جو ہم اور آپ ہیں، کہ ہم مسیح پر ایمان لانے کے وسیلے سے خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ٹھہرتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، ایک اور رشتہ بھی ہے جس کو ہم یوحنا اس کا 3 باب اور اس کی 16ویں آیت میں دیکھتے ہیں، جہاں کچھ یوں مرقوم ہے، اور خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اب ہمارے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ اکلوتے میں اور پلوٹے میں کیا فرق ہے؟ جب بنی اسرائیل خدا کا پلوٹا ہے تو پھر خداوند یسوع مسیح کیسے خدا کا اکلوتا ہے؟ میرے عزیزو، ہم سب جب اس کے بیٹے اور بیٹیاں ٹھہرائے جاتے ہیں تو اس بڑے ایمان کے وسیلے سے جو ہم خداوند یسوع مسیح پر رکھتے ہیں، بیٹے اور بیٹیاں ٹھہرائے جاتے ہیں۔ لیکن جب ہم خداوند یسوع مسیح کی ذات کو دیکھتے ہیں تو وہ ہمارے اس رشتے سے جو ہمارا خدا کے ساتھ ہے بہت فرق ہے۔ نکایا کے عقیدہ میں کچھ یوں مرقوم ہے کہ اس کا اور خدا کا ایک جوہر ہے، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا اور خدا کا ایک DNA ہے، یعنی اس کی ذات میں بالکل کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہیں ہے۔ اس کی ذات اور خدا باپ اور خدا بیٹے اور خدا پاک روح کی ذات، تینوں کی ایک ہی ذات ہے۔ آپ کے پاس بھی کچھ اچھی مثالیں ہو سکتی ہیں، لیکن میں عام طور پر اس خداوند یسوع مسیح کی ذات کو کچھ اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ جیسے ایک انسان ہے، ایک میل ہے، وہ ایک ہی وقت میں اپنی ماں کا بیٹا ہے، اپنی بیوی کا شوہر ہے اور اپنی بیٹی کا باپ ہے، یعنی وہ ایک ہی وقت میں 3 طرح کا ظہور ہم اس میں دیکھتے ہیں۔ یہاں ہم یہ سیکھیں گے کہ اسرائیل خدا کا پلوٹا ہے، ہم بھی اسرائیل کے بہن بھائی ہیں، ہم سب خدا کے فرزند ہیں، بیٹے اور بیٹیاں ہیں،
لیکن خداوند یسوع مسیح خدا کا اکلوتا ہے۔ یہی ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل ہے۔ خداوند تیرا شکر ہو